السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حکم کی اہمیت۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن اپنی سلطنت کے اراکین کا امتحان لینا چاہا۔ اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ سلطنت کے سارے اراکین کو جمع کیا، پھر ان میں سے ایک ایک کو بلا کے امتحان لیا۔ وہ اس طرح کہ پہلے رکن کو بلایا اور اس کو ایک قیمتی ہیرا دیا اور اس سے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس رکن نے کہا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت تو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے 2 گھوڑوں کے برابر ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اسے کہا اچھا ایسا کرو، اس ہیرے کو توڑ دو، اس کو ریزہ ریزہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کی دولت ہے اور آپ کا وقار ہے، تو میں اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور اسے قیمتی ہیرے جواہرات سے نوازا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقرب عہدیدار کو بلایا اور اس کو کہا اس موتی اور اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا اس کی قیمت تو آپ کی آدھی سلطنت کے برابر ہوگی، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو، اس ہیرے کو یا اس موتی کو توڑ دو، اس کو ریزہ ریزہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی دولت ہے اور آپ کی دولت کو نقصان پہنچانا گویا آپ کو نقصان پہنچانا ہے، میں آپ کے ساتھ دشمنی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے اس کو بھی شاباش دی اور اس کو قیمتی ہیرے جواہرات سے نواز کر واپس بھیج دیا۔ اسی طرح وہ سب کو بلاتا رہا، آخر میں جا کر اس نے ایاز کو بلایا اور اسے کہا کہ ایاز بتاؤ اس موتی یا اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی قیمت کا میں جتنا بھی اندازہ لگا لوں یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو، اس قیمتی ہیرے کو توڑ دو، اس کو ریزہ ریزہ کر دو۔ چونکہ ایاز بادشاہ کا مزاج جانتا تھا، وہ مزاج شناس تھا، اس نے فوراً سے اس ہیرے کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب جو باقی اراکین تھے سلطنت کے، انہوں نے جب ایاز کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ایاز کو برا بھلا کہنے لگے، اس کو طعنے دینے لگے کہ تو نمک حرام ہے، تو نے بادشاہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ایاز نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی نظر اس ہیرے یا اس موتی پر ہے، جبکہ میری نظر بادشاہ کے حکم پر ہے، اور بادشاہ کا حکم وہ میرے لیے باقی سب چیزوں سے کیا ہے؟ اہم ہے۔ تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے کہ واقعتاً بات تو یہ تھی اصل میں۔ تو اس کہانی سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو حکم ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں حکم سے مراد، میری مراد اس واقعے سے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کے احکامات، ان کی اہمیت ہمارے لیے اسی طرح ہونی چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ آ جائے ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس حکم کے پابند ہو جائیں، اس حکم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ لیں، ہدایت سمجھ لیں۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا سبب ہے۔ تو ہمارے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس حکم کی اہمیت یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، رب العزت کا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو سید الانبیاء ہیں۔ جب ہم اس حکم کی اہمیت کو جان لیں گے تو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بھی بنے گا اور آخرت میں نجات کا سبب بھی بنے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔